دوا ہر دکھ کی ہے مجروح تیغ آرزو رہنا، علاج زخم ہے آزاد احسان رفو رہنا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں انسان جو ہے آرزو کی تلوار کا زخمی ہے، یعنی ہر دکھ درد کی دوا ہے، یعنی ہر غم کی دوا آرزو ہے، اور زخم کا علاج یہ ہے کہ اس کو سلوایا ہی نہ جائے۔ مراد یہ ہے کہ ہر پل انسان کے دل میں آرزو کا رہنا اس کے دکھوں کا مداوا ہے، اور زندگی کو سلیقہ عطا کرنے کا ذریعہ بھی اور جد و جہد کا وسیلہ بھی۔ تیغ آرزو، آرزو کی تلوار، آزاد احسان رفو، زخم سلوانے سے بچے رہنا۔ شراب بے خودی سے تا فلک پرواز ہے میری، شکست رنگ سے سیکھا ہے میں نے بن کے بو رہنا۔ میری جو سوچ ہے اس کی جو پرواز ہے وہ آسمان تک ہے، یعنی اقبال بلند سوچ کے مالک ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھولوں سے کچھ چیزیں انہوں نے سیکھی ہیں۔ بے شک پھولوں کا رنگ کسی نہ کسی مرحلے پہ اڑ جاتا ہے، لیکن اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ فضاؤں کو اکثر معطر کر کے رکھتی ہے، یعنی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اقبال کی پوئٹری جو ہے وہ ان کی خوشبو ہے جو ابھی تک موجود ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی اقبال کی پوئٹری موجود رہے گی۔ تھمیں کیا دیدہ گریاں وطن کی نوحہ خوانی میں، عبادت چشم شاعر کی ہے ہر دم باوضو رہنا۔ روتی ہوئی آنکھ سے کیسے آنسو رکیں گے، یہ وطن کے غم میں مصروف ہیں، اور ایک شاعر کی آنکھ کی عبادت یہی ہے کہ وہ آنسوؤں سے باوضو رہے۔ میسج یہی ہے کہ جو اہل وطن ہیں وہ بے حس ہیں اور بے عمل ہیں، اور جس کی وجہ سے علامہ اقبال سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت سے کم نہیں کہ وہ اپنی پوئٹری کے ذریعے اس صورتحال کے متعلق بتا رہے ہیں۔ بنائیں کیا سمجھ کر شاخ گل پر آشیاں اپنا، چمن میں آہ کیا رہنا جو ہو بے آبرو رہنا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو وطن کا حال ہے اور جو اہل وطن کا حال ہے، بے عملی انتہائی عروج پر ہے، اور ایک باشعور اور باعزت اور غیرت مند تخلیق کار یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جہاں عزت اور آبرو کا تصور ہی ختم ہو کر رہ جائے وہاں پہ رہنے سے کیا حاصل ہے۔ شاخ گل، پھول کے پودے کی شاخ، آشیاں کہتے ہیں گھونسلے کو، بے آبرو، بے عزت۔ پھول کی شاخ پر کیا گھونسلہ بنائیں اور کیا اس چمن میں رہیں کہ جہاں بے عزتی کے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں، غلامی ہے اسیر امتیاز ما و تو رہنا۔ اسیر کہتے ہیں قید کو، امتیاز ما و تو، میں اور تو میں فرق کرنا۔ صرف محبت کے ذریعے ہی آزادی مل سکتی ہے، یہی مین میسیج ہے۔ ہر فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ آزادی کے حصول کے لیے محبت کے جذبے میں رہے، اور اگر وہ نفرت میں رہے گا تو پھر وہ غلام رہے گا۔ یہ استغنا ہے پانی میں نگو رکھتا ہے ساغر کو، تجھے بھی چاہیے مثل حباب آب جو رہنا۔ استغنا کہتے ہیں بے نیازی کو، نگو کہتے ہیں الٹا، مثل حباب آب جو، ندی کے بلبلے کی مانند۔ اقبال نے بلبلے کی مثال دی ہے کہ وہ بے نیازی سے اور بے پرواہی سے رہتا ہے پانی میں، اور اپنی ذات کے پیالے کو الٹا رکھتا ہے، اور تجھے بھی ندی کے ایک بلبلے کی طرح بے نیاز، بے پرواہی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نہ رہے اپنوں سے بے پرواہ، اسی میں خیر ہے تیری،
اگر منظور ہے دنیا میں اوئے بیگانہ خو رہنا، دوسروں سے غیروں کی طرح ملنے والا۔ اقبال کہہ رہے ہیں مگر اپنوں سے بے پرواہ نہیں رہنا، اسی میں تیری خیر کا پہلو ہے۔ دنیا میں رہنا تو نفرتوں کو ترک کر دو اور سب سے مل کے رہو، اس لیے کہ محبت کی وجہ سے ہی انسان خوش حال اور مطمئن رہ سکتا ہے۔ شراب روح پرور ہے محبت نوع انسان کی، سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جام و صبو رہنا۔ روح پرور کہتے ہیں روح کو تازہ رکھنے والی، نوع انسان، انسان کی نسل، بے جام و صبو، شراب کے جام کے بغیر۔ یہ ہے کہ محبت کی فیلنگز میں رہنا چاہیے، محبت میں سرشار رہنا چاہیے، محبت کی شراب میں سرشار رہنا چاہیے، اور اسی سے جو ہے تازگی ملتی ہے روح کو، اور جو یہ تو نہ پیالوں میں پی جا سکتی ہے اور نہ ہی مٹکوں میں رکھی جاتی ہے۔ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ خفتہ کہتے ہیں سویا ہوا نصیب، بیدار کہتے ہیں جگانا۔ کی جو انرجی ہوتی ہے یا لفظ کی جو فیلنگ ہوتی ہے یہ بہت ہائی ہوتی ہے، یو فیل گڈ جب آپ محبت میں رہتے ہیں، اور یہی جو ہے محبت سوئے ہوئے نصیب کو جگا سکتی ہے۔ محبت ایسی قوت ہے جس سے قوم یکجا ہو جاتی ہے۔ محبت میں رہنا چاہیے۔ بیابان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے، یہ ویرانہ قفس بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے۔ مین میسج اقبال کا یہ ہے کہ محبت میں رہو۔ اگر آپ محبت میں رہیں گے تو کائنات محبت کے دم سے ہی قائم ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ محبت کسی مرحلے پہ صحرا ہوتی ہے اور ویرانے کی حیثیت بھی اختیار کر لیتی ہے، اور کہیں وطن بھی بن جاتی ہے، کہیں قفس، کہیں ویرانہ، کہیں آشیانہ، اور کسی مرحلے پر چمن کا روپ محبت ہی دھار لیتی ہے۔ بیاباں کہتے ہیں جنگل کو، دشت غربت غریبی کا جنگل مراد ہے پردیس، قفس کہتے ہیں پنجرے کو، آشیانہ کہتے ہیں گھونسلے کو۔ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرز بھی کارواں بھی رہبر بھی رہزن بھی ہے۔ محبت میں ہر طرح کے حالات سے سابقہ پڑ سکتا ہے، لیکن محبت ہی حالات کو سدھارنے کی طاقت رکھتی ہے۔ محبت منزل ہے، جو منزل بھی ہے صحرا بھی ہے، قافلہ چلنے کی آواز بھی ہے اور قافلہ بھی ہے اور رہنمائی کرنے والی بھی ہے اور رہزن بھی ہے۔ مرض کہتے ہیں سب اس کو، یہ ہے لیکن مرض ایسا چھپایا جس میں علاج گردش چرغ کہن بھی ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ محبت کو ایک مرض سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں دنیا کے جو تمام امراض کا علاج پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر کسی کا بھی علاج کرنا ہو تو محبت ہے جو کہ کسی بھی انسان کو صحیح کر سکتا ہے۔ محبت سے پیش آئیں لوگوں کے ساتھ۔ گردش چراغ کہن، بزرگ آسمان کا چکر۔ محبت سے انسان جو ہے وہ دوسروں کے لیے بہتری پیدا کرتا ہے اور دوسروں کو پہچاننے کے لیے ہے، اور محبت کرنے والا اپنے آپ کو بھول کر اپنے جو لوگ ہیں ان کے لیے قربانی دیتا ہے۔ لو جو ہے از اے ورب، یہ ایکشن کا نام ہے، کسی کے لیے کام کرنے کا نام ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے، اقبال کو محبت تھی مسلمانوں کی، اسی لیے انہوں نے پوری پوئٹری لکھی۔ جلانا دل کا ہے گویا سراپا نور ہو جانا، یہ پروانہ جو سوزن ہو
تو شمع انجم بھی ہے۔ اگر دل میں محبت موجود ہو، محبت کی فیلنگز موجود ہوں، تو دوسروں کے لیے بھلائی کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دل کا جلانا جو ہے یہ نور بن جانے کے برابر ہے، اور اگر یہ پروانہ جلنے لگے تو شمع کی طرح محفل کو روشن کر دیتا ہے۔ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا جو لوگ محبت میں رہتے ہیں، جیسے ہی وہ انٹر ہوتے ہیں تو ایوری بڈی فیل گڈ اراؤنڈ دیٹ پرسن۔ تو محبت میں رہیں، یہ بہت ہی زبردست فیلنگس ہیں۔ سوزن کہتے ہیں جلتا ہوا، شمع انجمن محفل کی شمع۔ محبت کا جو جذبہ ہے جب دل میں جلتا ہے تو سراپا نور میں ڈھل جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا پروانہ ہے جو جل کر شمع محفل کی رونق کا سبب بنتا ہے۔